الرحیم ایک مسئلہ ہے فاقد الطہورین کا، یعنی اللہ نہ کرے کوئی شخص ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جہاں پر اسے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دونوں چیزیں میسر نہیں ہیں، کہ وہ شخص نہ ہی پانی استعمال کرنے پر قادر ہے، نہ ہی اسے مٹی میسر ہے جیل کے اندر، تھانے کے اندر، یا کوئی ایسی جگہ جہاں بالکل مٹی نہیں ہے بالکل، اور نہ ہی وہاں پانی ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نماز نہ پڑھے، اور بعد کے اندر جب پانی یا مٹی اسے میسر آئے اس وقت وہ ان نمازوں کی جو چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کر لے۔ اس کے بعد ہے موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ، کہ سردیوں کے اندر یا عام طور پر جو لوگ بوٹ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، وہ جرابیں استعمال کرتے ہیں، تو بار بار پاؤں دھونے کے بجائے پاؤں پر مسح کرنے کا حکم ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق مرد اور عورت دونوں کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے اور سنت مشہورہ سے ثابت ہے۔ موضوع پر مسح کرنا دراصل رخصت اور اجازت ہے، اگر کوئی شخص اس کو جائز سمجھتے ہوئے مسح نہ کرے بلکہ پاؤں کو دھوئے تو یہ عزیمت ہے، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ لیکن جو شخص موضوع پر مسح کرنے کو روا ہی نہ سمجھے، جائز ہی نہ سمجھے، اس کا قائل ہی نہ ہو، تو اکثر فقہاء کے نزدیک وہ گمراہ ہے، اور امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر کفر کا خطرہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور کثرت کے ساتھ صحابہ سے روایات ہیں جس پر موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ ہر قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، رکسین کے ہوں، پلاسٹک وغیرہ کے ہوں، نائلین کے ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ دبیز ہوں، ان سب پر مسئلہ جائز اور درست ہے۔ لیکن جو جرابیں ہیں، جرابیں جو ہم پہنتے ہیں، وہ ہر طرح کی جراب پر مسح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ 3 شرائط جس جراب کے اندر پائی جاتی ہوں صرف انہی پر مسح کرنا درست اور جائز ہے، باقیوں پر نہیں۔ نمبر 1، ایسی جرابیں جو منعل ہوں، یعنی جن کے نیچے تلوے کے حصے میں چمڑا لگا ہوا ہو، خواہ جرابیں باریک بھی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 2، مجلد ہوں، یعنی وہ جرابیں جن کے نیچے اور اوپر دونوں حصوں میں چمڑا لگا ہوا ہو۔ اور نمبر 3، گاڑی جرابیں جو شفاف نہ ہوں، ایسی دبیز ہوں جن سے پانی اندر سرایت نہ کرے۔ ایسی جرابیں خواہ اون کی ہوں، نائلون کی ہوں، سوت کی ہوں، اتنی موٹی ہوں کہ پھر ان میں 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جرابیں بھی اتنی موٹی ہوں کہ 3 شرطیں ان میں ہوں۔ نمبر 1، 3 میل پیدل چلنے سے، یہ جو مٹی ہے نا، مٹی کے اوپر بغیر جوتے کے 3 میل پیدل چلیں تو نیچے سے وہ گھسے نہیں، نیچے سے پھٹے نہیں۔ نمبر 2، ان میں پانی سرایت نہ کرے، یعنی ایک طرف پانی ڈالیں تو دوسری طرف نہ جائے، دوسری طرف وہ پانی وہ نکلے نہیں دوسری طرف سے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پنڈلی کے اوپر بغیر کسی یعنی چیز کے باندھے وہ خود ٹکی رہیں، پنڈلی کے اوپر وہ باندھنے کے لیے لاسٹک کا استعمال کیے بغیر وہ کھڑی رہیں، ٹکی رہیں، ایسی جرابوں کے اوپر مسح کرنا درست اور جائز ہے۔ ان کے علاوہ جو آج کل ہمارے پاس جرابیں ہیں، ان پر مسح جائز نہیں ہے، یہ اتنی باریک ہیں، بوٹ کے اندر بھی ہفتہ نہیں نکالتی، تو پیدل چلنا تو دور کی بات، تو ان پتلی جرابوں پر مسح کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ مسح پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہی ہو سکتا ہے، صرف ہاتھ کی 3 انگلیوں کو پاؤں کے اگلے بالائی حصے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف، یعنی یوں کر کے یہ جو 3 انگلیاں نا، بس ان سے اوپر
یہ مثلا اگر پاؤں ہے، یہ پاؤں ہے یہ والا حصہ، تو یہ 3 انگلیاں گیلا کیا ہاتھ، یہاں سے یہ کر دیا بس۔ یہ یوں کر کے پورے پاؤں کو ہاتھ مارنا یہ ضروری نہیں ہے، بس 3 انگلیاں یہ، چاہے یہ جو ہوتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ انگلیاں ہیں نا، انگلیاں ان کے اوپر یوں کر کے یوں پنڈلی کی طرف، آگے سے پیچھے کی طرف، دونوں پاؤں پہ یہ 3 انگلیاں ایسے پیچھے کر دیں گے، بس مسح ہو جائے گا۔ اب مدت کتنی ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن یعنی 15 نمازیں، اور مقیم کے لیے 1 دن یعنی 5 نمازیں۔ اور یہ جو موضوع پر مسح کرنے کی جو مدت شروع ہوتی ہے وہ وضو ٹوٹنے کے بعد ہوتی ہے۔ وضو ٹوٹنے کے بعد ایک آدمی نے ظہر کے ٹائم وضو کیا، وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے، مسح کر لیا، وہ پہن لیے، اس کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹے گا اس کے بعد 5 نمازیں ہیں، یعنی اس کا وضو جا کے ٹوٹتا ہے عشاء کے وقت، عشاء میں اس نے مسح کیا تو اگلے دن عشاء تک اس کا مسح چلے گا، گویا سے کتنی 8-9 نمازیں ہو گئی۔ تو وضو ٹوٹنے کے بعد جب وہ مسح کرے گا پھر اس کی مقیم کی 5 نمازیں اور مسافر کی 15 نمازیں۔ اگر 3 انگلیوں سے زائد موزے پھٹ جائیں تو مسح نہیں ہوگا، پاؤں کا اکثر حصہ موزے سے باہر نکل جائے تو مسح ٹوٹ جائے گا اور باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح پھوڑا یا زخم وغیرہ ہو تو اس پر مسح کر لیں، پٹی وغیرہ کھولنے سے زخم خراب ہونے کا خدشہ ہو تو پٹی کے اوپر مسح کریں۔ بعض جسم کے اوپر پھوڑے وغیرہ یا زخم یا ایسی چیز ہوتی ہے اوپر پٹی باندھ دی جاتی ہے، تو باقی حصہ دھو کر جتنے حصے میں پٹی ہوگی یا کوئی اوپر لگائی ہوگی چیز تو اس کے اوپر صرف ہاتھ گیلا کر کے اوپر ایسے پھیر دیں، ایسے اوپر پھیر دیں، اور جب تک صحیح نہیں ہوتی تب تک آپ ایسے ہی رہیں۔ جو ہی پٹی کھلے گی تو یہ حکم ختم ہو جائے گا، یا ویسے پٹی کسی طرح اگر خود بخود گر گئی یا کھل گئی تو پھر بھی وہ مسح کا جو حال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں مسائل دینیہ سیکھ کر کما حقہ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔